السلام علیکم۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے بلیٹن کے ساتھ بہجت کیلانی حاضر خدمت ہے۔ آج جمعرات ہے اور ستمبر کی 23 تاریخ۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ خبروں کا آغاز کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کووڈ-19 ویکسین کی 50 کروڑ سے زیادہ خوراکیں خریدنے کا اعلان کیا ہے اور ترقی پذیر ملکوں میں تقسیم کے لیے فائزر اور بایون ٹیک ویکسین کی 50 کروڑ خوراکیں خریدنے کو کہا ہے۔ اس اعلان کے بعد خریدی جانے والی ویکسینز کی خوراکوں کی کل تعداد 1 ارب ہو جائے گی، جسے دنیا کے کم آمدن والے ملکوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ حکومتی اعلان سے قبل بدھ کے روز اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے کہا کہ ہم نے اب تک امریکی عوام کو جتنی ویکسین لگائی ہے اس سے 3 گنا زیادہ ہم دنیا کو فراہم کر دیں گے۔ امریکہ کووڈ-19 کی وبا کو شکست دینے کے ارادے میں پرعزم ہے۔ ہم آج عالمی سطح پر مفت تقسیم کے لیے ویکسین ڈوزز کی تعداد بڑھا کر 1 ارب 10 کروڑ سے زیادہ خوراکیں کر رہے ہیں۔ WHO کی ٹیکنیکل سربراہ ماریا وینکر خود کے مطابق ڈیلٹا ویریئنٹ انتہائی تیزی سے پھیلتا ہے، جس نے دنیا بھر میں پھیلنے والی دیگر مختلف اقسام کی جگہ لے لی ہے۔ بائیڈن نے ویکسین کی اضافی خوراکیں مفت فراہم کرنے سے متعلق یہ اعلان کووڈ-19 کے ورچوئل سربراہ اجلاس کے دوران کیا، جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے احاطے سے باہر منعقد کیا گیا۔ بائیڈن نے عالمی ادارہ صحت کے ہدف کا حوالہ دیا، جس میں اگلے سال تک دنیا کی کم از کم 70% آبادی کو ویکسین لگانے پر زور دیا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈھانوم گیبریسس نے جون میں کہا تھا کہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے 11 ارب خوراکیں درکار ہوں گی۔ منگل کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ نے اب تک 100 سے زیادہ ملکوں میں ویکسین کی 16 کروڑ خوراکیں تقسیم کر دی ہیں۔ یہ تعداد مجموعی طور پر باقی دنیا کی جانب سے تقسیم کی جانے والی تمام ڈوزز سے کہیں زیادہ ہے۔ گزشتہ سال سے اب تک دنیا بھر میں ویکسین کی 5 ارب 90 کروڑ ڈوزز لگائی جا چکی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی تقریباً 43% آبادی کو ویکسین لگ چکی ہے۔ عالمی سربراہان اور عالمی تنظیمیں اس بات پر نکتہ چینی کرتے آئے ہیں کہ ویکسین لگانے کی رفتار کا فرق اور سست روی پریشان کا باعث ہے۔ جنوبی افریقہ کے صدر سرل رامافوسا، چاڈ کے صدر محمد ادریس ڈیبی اور یوگینڈا کے صدر یوویری موسوینی آج جمعرات کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ کووڈ ویکسین تک رسائی کا موضوع نیو یارک میں ہونے والے اجلاس کا اہم موضوع رہا ہے۔ آج پھر ایک بار اس پر توجہ مرکوز رہنے کی توقع کی جا رہی ہے، کیونکہ افریقی ممالک کے رہنما آج مقررین کی فہرست کا بڑا حصہ ہیں۔ اگرچہ امریکہ جیسے کچھ ملکوں میں مہینوں سے ان کی آبادی کے لیے ویکسین کی خوراکیں وسیع پیمانے پر دستیاب ہیں، لیکن کچھ دوسرے ممالک کووڈ-19 ویکسین کی فراہمی تک رسائی کے لیے جدوجہد بھی کر رہے ہیں۔ بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے افریقی مراکز کی رپورٹ کے مطابق صرف 4% آبادی کو مکمل طور پر ویکسین دی گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 76ویں اجلاس کے موقع پر اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین مسٹر فلپو گرینڈی سے الگ سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ نے افغانستان کے ساتھ دیر پا رابطہ کاری، ترقیاتی شراکت داری کی تجدید اور افغان عوام کو غیر مشروط انسانی امداد کی فراہمی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے افغانستان میں انسانی ہمدردی کی کارروائیوں کی حمایت میں پاکستان کی کوششوں کا خاکہ پیش کیا، جس میں بین الاقوامی عملے کے انخلاء اور نقل مکانی کی سہولت، امدادی سامان کی ترسیل کے لیے انسانی راہداری کا قیام اور پاکستان کی جانب سے اپنے افغان بھائیوں کے لیے فضائی اور ضروری اشیاء کی امداد کی ترسیل شامل ہے۔ وزیر خارجہ نے افغانستان میں امن اور معاشی استحکام کی اہمیت پر زور دیا، جس کے لیے سیاسی اور مالی مدد کے لحاظ سے عالمی برادری کی رابطہ کاری کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں 30 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کی فلاح و بہبود کے لیے UNHCR کی جانب سے دی گئی حمایت کو سراہتے ہوئے وزیر خارجہ نے عالمی برادری کی جانب سے مناسب، باقاعدہ اور پائیدار مالی شراکت کی اہمیت پر زور دیا۔ ہائی کمشنر گرینڈی نے پاکستان کی کوششوں کو تسلیم کیا اور بین الاقوامی برادری کی طرف سے ذمہ داریوں کے پیش نظر میزبان برادریوں کے لیے تعاون بڑھانے کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ ہائی کمشنر گرینڈی نے وزیر خارجہ کو کابل، مزار شریف اور اسلام آباد پاکستان کے اپنے حالیہ دورے کے ساتھ ساتھ UNHCR کی جانب سے افغانستان میں انسانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغان طالبان کو الگ تھلگ رکھے بغیر ان کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے حقیقت پسندی اور تحمل کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران کابل میں طالبان کی حکومت سے پاکستان کی پالیسی کے خد و خال بیان کرتے ہوئے ایک ایسے وقت پر یہ بات کہی جب بین الاقوامی برادری طالبان پر ایک قابل قبول جامع حکومت تشکیل دینے پر زور دے رہی ہے۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ قریشی نے کہا کہ پاکستان بین الاقوامی برادری کو ایک ایسا لائحہ عمل تجویز کر رہا ہے جس کے نتیجے میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ اس پر عمل کریں تو انہیں کچھ رعایتوں کی پیشکش کی جا سکتی ہے، جس کے بعد طالبان کی قیادت سے بات چیت ممکن ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا افسوس کا اظہار کیا کہ امریکہ نے طالبان کے ساتھ معاہدے کرانے اور افغانستان سے انخلا کو سہل بنانے کے لیے اسلام آباد کی حمایت کو تسلیم کرنے سے قاصر رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ قریشی سے پوچھا گیا کہ امریکہ اب بھی پاکستان پر ڈوم اور دباؤ ڈال رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان جو کچھ بھی کرے اس کے لیے بقول ان کے وہ کافی نہیں سمجھا جاتا، لیکن پاکستان کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کا کردار اب بھی امریکہ کے لیے اہم ہے، اس لیے ان کے بقول تعمیری تعلقات استوار رکھنے کے لیے یہ طریقہ کار مناسب ہے۔ پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار قریشی نے یہ بات ایک ایسے وقت پر کہی جب چند روز قبل امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے حال ہی میں امریکہ کی ایوان نمائندگان کی خارجہ امور کی کمیٹی میں افغانستان سے متعلق ہونے والی سماعت کے دوران کہا تھا کہ افغانستان کے معاملے پر امریکہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کا جائزہ لے گا۔ افغانستان میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد پہلی بار طالبان عہدیداروں نے دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان مصروف ترین سرحدی گزرگاہ کو جمعرات کی صبح ہر قسم کی دو طرفہ آمد و رفت اور تجارت کے لیے بند کر دیا ہے۔ طالبان عہدیداروں اور طورخم میں تعینات پاکستان کے حکام کی جانب سے طورخم کی سرحدی گزرگاہ کی بندش کے بارے میں کوئی باضابطہ اعلان یا بیان جاری نہیں کیا گیا، مگر پاکستان کے مختلف سرکاری عہدیداروں اور اداروں کے مابین اطلاعات کے تبادلے کے بارے میں خط و کتابت میں طورخم سرحد کی بندش کی تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا کہ طالبان کے بقول افغان باشندوں سے وزارت داخلہ کے خصوصی اجازت نامے کے نام پر $350 وصول کیے جاتے ہیں جو افغان عوام کے بس میں نہیں ہے۔ اس خط میں یہ بھی کہا گیا کہ طالبان عہدیدار نے جمعرات کی صبح 100 افراد پر مشتمل ایک فہرست سیکیورٹی حکام کے حوالے کی ہے اور کہا ہے کہ ان لوگوں کو پاکستان داخل ہونے کی اجازت دی جائے۔ پچھلے 2 سالوں سے دونوں ملکوں کے درمیان آمد و رفت کا سلسلہ زیادہ تر وقت کے لیے معطل رہا، جبکہ دو طرفہ تجارت کا سلسلہ جزوی طور پر بحال ہے۔ آمد و رفت بندش کے باعث عام لوگوں کے علاوہ دونوں ملکوں کے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم طلباء اور طالبات سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالسلام حنفی کا کہنا ہے کہ ملا عبدالغنی برادر کی قیادت میں ایک کمیشن شہروں میں سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے تشکیل کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمیشن طالبان جنگجوؤں کو کابل میں نجی گھروں سے دوسرے مقامات پر منتقل کرنے کے لیے کام کرے گا۔ وہ جمعرات کے روز کابل میں صنعت و تجارت کے قائم مقام وزیر نورالدین عزیزی کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ ملا عبدالسلام حنفی نے کہا کہ سرکاری ملازم جلد ہی اپنی تنخواہیں وصول کر لیں گے۔ صوبہ پنجشیر سے تعلق رکھنے والے نورالدین عزیزی کو طالبان رہنما ملا ہبت اللہ خند نے صنعت و تجارت کا قائم مقام وزیر مقرر کیا ہے۔ وزارت صنعت و تجارت میں سینکڑوں تاجروں نے جمعرات کے روز ہونے والی اس تقریب میں شرکت کی۔ تاجروں کے نمائندوں نے طالبان قیادت سے کہا کہ وہ بینکنگ کے مسئلے کو حل کریں اور تجویز دی کہ اگر امریکی حکومت کی طرف سے افغان بینک کے $9.5 بلین کے اثاثے منجمد کرنے کے فیصلے کے باعث بینک اپنے واجبات ادا نہیں کر سکتے تو وہ بینکوں کو نئی رقم بھیجنے کے لیے تیار ہیں جو کمپنیوں کو بینکوں کے ذریعے بین الاقوامی منڈیوں میں سامان خریدنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ جمعرات کو صوبے کے ضلع بہسود میں 5 لاشیں ملیں۔ ننگرہار کے محکمہ ثقافت اور اطلاعات کے سربراہ نے لاشوں کی بازیابی کی تصدیق کی لیکن مزید تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ رات صوبے کے دارالحکومت جلال آباد شہر کے علاقے ہدا خنزادہ میں داعش خراسان کے 3 اراکین کو ہلاک کر دیا گیا۔ داعش کے نے جلال آباد شہر میں حالیہ بم دھماکوں کا دعویٰ کیا جس میں طالبان جنگجوؤں سمیت کئی افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ افغانستان میں چین کے سفیر وانگ یو نے گلوبل ٹائمز میں شائع ہونے والے اپنے ملک کے وزیر خارجہ کا مضمون پوسٹ کیا ہے۔ چین کے سفیر وانگ یو نے گلوبل ٹائمز میں شائع ہونے والے مضمون میں لکھا ہے کہ افغانستان پر اقتصادی پابندیاں ختم ہونی چاہیے کیونکہ وہاں انسانی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ وانگ یی نے بیجنگ میں وزارت خارجہ کے ایک بیان میں افغانستان پر اقتصادی پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ملک کے قومی اثاثوں کو افغانستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ عالمی ادارہ صحت نے بدھ کے روز خبردار کیا ہے کہ افغانستان میں صحت کی دیکھ بھال کا نظام تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے اور عالمی برادری کی جانب سے
فوری کارروائی کے بغیر اس ملک کے عوام کو انسانی تباہی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈھانم گیبریسس اور مشرقی بحیرہ روم کے لیے عالمی ادارہ صحت کے علاقائی ڈائریکٹر احمد المداری نے کابل میں وزیر محمد اکبر خان کے ہمراہ نیشنل ہسپتال کا دورہ کیا۔ بدھ کے روز ایک پریس ریلیز میں ٹیڈروس نے کہا کہ اس دورے سے صحت کے عالمی ادارے کو یہ موقع ملا کہ وہ افغان عوام کی فوری ضروریات کا جائزہ لے سکے اور متعلقہ عہدیداروں سے مل کر اس بات کا تعین کرے کہ WHO کس طرح ان کی مدد کر سکتا ہے۔ بیان میں WHO نے کہا کہ ملک کے صحت کی دیکھ بھال کے سب سے بڑے منصوبے صحت مندی پروجیکٹ کے لیے بین الاقوامی عطیات دہندگان کی مدد میں کمی سے ہزاروں افراد کے لیے صحت کی سہولیات، طبی ساز و سامان اور صحت کے عملے کی تنخواہوں کے لیے مالی وسائل کو دھچکا لگا ہے۔ اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور مارٹن گرفٹس نے کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے مرکزی ایمرجنسی رسپانس فنڈ سے $4.5 کروڑ جایا کر رہے ہیں تاکہ افغانستان میں صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو تباہی سے بچایا جا سکے۔ اپنے بیان میں گرفٹس نے کہا کہ یہ فنڈ عالمی ادارہ صحت اور اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف کو جائے گا اور قومی اور بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کے ذریعے اس کام کو آگے بڑھایا جائے گا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ فنڈ سال کے آخر تک صحت کی دیکھ بھال کی سہولیات کو چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہے گا۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے پاکستان میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں کہا ہے کہ وہ اب دنیا کے مختلف ملکوں میں کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹس کی بجائے توانائی کے منصوبوں میں تبدیلی کرے گا۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبوں کے تحت چند سالوں میں کئی ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری سے پاکستان میں کوئلے سے بجلی پیدا کرنے والے منصوبے لگائے جا چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب $1 ارب سے زائد کے منصوبے تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں۔ توانائی سے جڑے ماہرین کا کہنا ہے کہ چینی صدر کے اعلان سے لگتا ہے کہ ان منصوبوں کی تکمیل کے بعد کوئلے سے چلنے والے نئے منصوبے نہیں تیار کیے جائیں گے، لیکن وہ منصوبے جو بجلی کی پیداوار شروع کرنے والے ہیں وہ اپنے وقت پر مکمل کر لیے جائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس اعلان کے تحت لگتا ہے کہ چینی حکومت پاکستان میں تھر بلاک 2 میں مزید 4000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے منصوبے سے دستبردار ہو جائے گی، جو ابھی تک شروع ہی نہیں ہوا تھا۔ ادھر دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی اعلان کیا تھا کہ آئندہ ملک میں صاف توانائی پر انحصار بڑھایا جائے گا اور کوئلے کے نئے پاور پلانٹس نہیں لگائے جائیں گے۔ اس وقت پاکستان کوئلے سے پن بجلی اور RLNG کے بعد سب سے زیادہ بجلی حاصل کرتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میخوان نے بدھ کے روز ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ دونوں سربراہان نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ آئندہ ماہ یورپ میں ملاقات کریں گے تاکہ بحری آبدوزوں کے معاہدے پر تناؤ میں کمی لا جا سکے۔ ٹیلی فون پر رابطے کے بعد وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ اس سمجھوتے کو درست تناظر میں نہیں دیکھا گیا۔ معاہدے کے تحت امریکہ اور برطانیہ جوہری توانائی سے چلنے والی کم از کم 8 آبدوزیں آسٹریلیا کو فروخت کرے گا، تاہم اس کی وجہ سے آسٹریلیا نے 2016 میں فرانس کے ساتھ ہونے والے $66 ارب مالیت کے معاہدے کو ختم کر دیا، جس کے تحت وہ فرانس سے ڈیزل اور بجلی کی توانائی سے چلنے والی 12 روایتی آبدوزیں خرید رہا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے بیان میں کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ صورتحال سے بروقت بہتر طریقے سے نپٹا جا سکتا تھا، جس کے لیے دونوں اتحادی مشاورت کرتے تاکہ فرانس اور ہمارے یورپی پارٹنرز کی حکمت عملی کے حامل مفادات کو پیش نظر رکھا جاتا۔ بیان میں کہا گیا کہ صدر بائیڈن نے اس ضمن میں پیش رفت کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے۔ دونوں صدور اکتوبر کے اواخر میں بالمشافہ ملاقات کریں گے، جب روم میں منعقد ہونے والے گروپ 20 کے اجلاس میں شرکت کے لیے دونوں اٹلی میں موجود ہوں گے۔ امریکہ کی نائب صدر کاملا ہیرس اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے میکسیکو کی سرحد سے امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے ہیٹی کے مہاجرین سے سرحدی محافظوں کی جانب سے کیے گئے ناروا سلوک کی مذمت کی ہے۔ نائب صدر اور دیگر حکام کی طرف سے یہ رد عمل بارڈر پیٹرول ایجنٹس کے مہاجرین کو گھیرے میں لے کر امریکہ میں داخلے سے روکنے کی تصویروں اور ویڈیوز کے منظر عام پر آنے کے بعد آیا ہے۔ کاملا ہیرس نے بتایا کہ وہ اس سلسلے میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کے چیف سے بھی بات کریں گی۔ امریکہ اور یورپی یونین کی قیادت میں عدلیہ دہندگان نے بدھ کے روز یمن کے لیے مزید $600 ملین امداد کا وعدہ کیا، لیکن اقوام متحدہ نے کہا کہ مالی وسائل کی کمی کا مطلب ہے کہ لاکھوں لوگ بھوکے رہ سکتے ہیں۔ امریکہ نے اضافی $290 ملین کا وعدہ کیا، لیکن کہا کہ حتمی حل جنگ کو ختم کرنا ہے، جس کی وجہ سے اقوام متحدہ کے مطابق یمن کو دنیا میں بدترین انسانی صورتحال کا سامنا ہے۔ سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن نے اقوام متحدہ میں ایک تقریب میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ انسانی امداد لوگوں کی زندگیوں میں ایک اہم فرق تو پیدا کرتی ہے، لیکن صرف اس سے بحران کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے سعودی عرب، حوثی باغیوں اور حکومت پر زور دیا کہ وہ ملک میں ایندھن کے بہاؤ کو یقینی بنانے میں مدد کریں۔ یہ ایک ایسا عامل ہے جس نے معیشت کو غیر مستحکم کیا ہے اور بنیادی چیزوں کو پہنچ سے دور کر دیا ہے۔
یورپی یونین نے 119 ملین یورو یعنی 139 ملین ڈالر کا وعدہ کیا۔ آکسفم نے کہا کہ مجموعی طور پر تقریباً 600 ملین ڈالر کا وعدہ کیا گیا، حالانکہ اقوام متحدہ کی جانب سے یمن کی مدد کے لیے 3.9 بلین ڈالر کی درخواست کی گئی تھی، جس میں ابھی تک تقریباً 1 بلین ڈالر رقم کم ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈیوڈ بیزلی نے امداد کے نئے وعدوں کا خیر مقدم کیا، لیکن کہا کہ اقوام متحدہ کے اس ادارے کے پاس امداد پر انحصار کرنے والے 12.9 ملین لوگوں کی مدد کے لیے ابھی بھی کافی امداد نہیں۔ بیزلی نے یہ بھی کہا کہ جنگ کے خاتمے کو ترجیح دینے کی ضرورت ہے۔ اس لڑائی میں حوثی باغیوں نے ملک کا بڑا حصہ اب قبضے میں لے لیا، کیونکہ وہ سعودی حمایت یافتہ حکومت اور ریاض کی سربراہی میں ایک فوجی اتحاد سے برسرے پیکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر عطیہ دینے والے تھک چکے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ جنگ ختم کر دی جائے۔ اور ہانگ کانگ میں بیجنگ کے نافذ کا قومی سلامتی قانون کے تحت جمہوریت کے حامی 47 کارکن جمعرات کی صبح عدالت میں پیش ہوئے۔ ان سیاستدانوں اور کارکنوں پر 2020 کے قانون ساز کونسل کے انتخابات سے قبل منعقد کیے گئے ایک پرائمری الیکشن میں حصہ لینے پر تخریب کاری کا الزام ہے۔ ان انتخابات کو حکومت نے کووڈ-19 کے خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے 1 سال کے لیے ملتوی کر دیا۔ چین نے شہر میں قومی سلامتی کا قانون نافذ کیا اور 2019 میں حکومت مخالف مظاہروں کے بعد سیاسی اختلافات کے خلاف کڑی کارروائی کی۔ مارچ کے بعد سے 47 ملزمان میں سے بیشتر کو حراست میں رکھا گیا، کیونکہ حکومتی استغاثہ ٹیم اپنا کیس تیار کر رہی ہے۔ 12 ملزمان کو ضمانت دے دی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ ہم اپنے سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ فیس بک کے علاوہ ہمارا یہ بلیٹن آپ ہماری اردو کی ویب سائٹ، ٹویٹر اور اس کے علاوہ پوڈ کاسٹ کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں۔ بہزہ جیلانی کو اب اجازت دیجیے اور اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے۔ آپ کے سننے کا، ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔